دوستو، آج جمعۃ المبارک کے دن یاسین کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں آئی ہوں جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ ایک ایسا مبارک وظیفہ ہے، ایک ایسا کامل وظیفہ ہے کہ جسے بتائے گئے طریقے سے صرف 3 بار پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو جس مقصد کے لیے آپ پڑھیں گے، جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، مصلی چھوڑنے سے پہلے وہ فوراً آپ کی مل جائے گی، آپ کو فوراً مل جائے گی۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں تنگ دستیاں ہیں، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، وہ بیٹیاں جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ بیٹے جو نوکری کی وجہ سے، جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ لوگ جن کے کام ہوتے ہوتے اٹک جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں، جن کی کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، آج یاسین صرف 3 بار پڑھ کر رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر مانگیے، اللہ آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ تعالی، ہر نیک جائز حاجت کو انشاءاللہ پورا کر دے گا۔ آج جمعۃ المبارک کے دن بہت سے اعمال پڑھے جاتے ہیں، تسبیحات کی جاتی ہیں، وظائف پڑھے جاتے ہیں، لیکن آج جو وظیفہ، یہ ایسا کامل وظیفہ، ایک ایسا مجرب، ایک ایسا طاقتور، ایسا تیز بہادر وظیفہ آپ کے حوالے کرنے والی ہوں۔ یہ انشاءاللہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بے روزگار ہے، بے اولاد ہے، پریشان ہے، تنگ دست ہے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت کے لیے، بڑے سے بڑے مقاصد میں کامیابی کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ مایوس ہو چکے ہیں، آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، ہر قدم پر آپ کو ناکامی اور ناکامیابی، آپ کو پریشانیاں ملتی ہیں، آپ در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، تو آج آپ نے جمعۃ المبارک کے دن یاسین کو پڑھ کے دیکھنا ہے۔ آپ نے اکثر گھروں میں لوہے قرآنی لگی ہوئی دیکھی ہے، لوگ گھر میں لوہے قرآنی لگاتے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں، اللہ کے نیک بندے اکابرین فرماتے ہیں کہ جس گھر میں لوہے قرآنی لگا دی جاتی ہے، دیواروں پر لٹکا دی جاتی ہے، اس گھر سے تمام تر شیطانی اثرات، تمام تر شیطانی وسوسے، نظر بد، جادو جنات اللہ کے حکم سے ختم ہو جاتے ہیں۔ لوہے قرآنی کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ فرما دیتا ہے، اس گھر سے تمام کی تمام مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، سفلی اعمال ختم ہو جاتے ہیں، ہر طرح کے جادو جنات کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں۔ صرف دیوار پر انشاءاللہ تعالیٰ لوہے قرآنی کو لٹکانے کی اتنی فیض و برکات اور فضائل ہیں، اور جو بندہ ان لوہے قرآنی کے چند الفاظ کو پڑھ لیتا ہے، ان کا ذکر کر لیتا ہے، رب کریم سے غیب سے مدد فرماتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ رب کریم غیب سے مدد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں موجود ہر حرف کی تشریح کی ہے، اللہ نے ہر لفظ کا معنی بتا دیا ہے، اللہ نے قرآن مجید کا ترجمہ بتا دیا ہے، لیکن یہ چند لوہے قرآنی کے الفاظ ہیں جن کا ترجمہ نہ تو اللہ نے بتایا ہے، نہ ہی کبھی کوئی اور بتا سکتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی حامیم، یاسین، اگر آپ کو کوئی ان کا لوہے قرآنی کے الفاظ کا ترجمہ بتاتا ہے، ان کے لفظی معنی بتاتا ہے، تو سمجھ لیجیے وہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کا ترجمہ آج تک نہیں بتایا، نہ ہی کوئی اور بتا سکتا ہے۔ لیکن ان الفاظ کی اتنی تاثیر اور طاقت ہے، جو بندہ بغیر اس لفظ کے معنی جانے، بغیر اس کا ترجمہ جانے، رب کریم پر کامل یقین کرتے ہوئے ان لوہے قرآنی کے الفاظ کو پڑھے گا، مشکل میں پڑھے گا، تنگ دستی میں پڑھے گا، کسی بیماری میں مبتلا ہے تو بیماری میں پڑھے گا، کسی بھی پریشانی میں پڑھے گا، اللہ کریم ہر طرح کی نحوست سے، پریشانی سے انشاءاللہ نکال کر کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر ان الفاظ کے معنی جانے، ان کی طاقت کو جانے، رب کریم سے یقین کے ساتھ ان الفاظ کو پڑھتے ہوئے رب کریم سے جو کچھ بھی مانگتا ہے، اللہ اپنی عظمت، اپنی شان کے مطابق نوازے گا۔ اللہ والو، یہ وہ کلمات ہیں جو بندہ ان پر یقین کرتا ہے، رب کریم سے مانگ لیتا ہے، اللہ انشاءاللہ تعالی ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ آج میرے بہن بھائی جو مایوس ہو چکے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، جو سمجھتے ہیں کبھی بھی امیر و کبیر نہیں ہو سکتے، جو سمجھتے ہیں کہ ان کے کاروبار کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے، جو بے اولاد ہیں، پریشان ہیں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے، آج جمعۃ المبارک کے دن یاسین کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھیں۔ اللہ والو، یہ کلمات اللہ کی عظمت کے مطابق نتائج دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی عظمت کے مطابق رحمتیں اور برکتیں اپنی جھولی میں سمیٹنا چاہتا ہے، اللہ کی عظمت کے مطابق رزق دولت میں فراوانی چاہتا ہے، اللہ کی عظمت کے مطابق اپنے گھر میں خیر و کثیر برکتیں اور سلامتی چاہتا ہے، تو دنیا جہاں کے تمام تر کام چھوڑ کر آپ نے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ جمعۃ المبارک کے دن بہت سے اعمال کرتے ہوں گے، وہ اپنی جگہ آپ کسی بھی وظیفے کے ساتھ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ کامل وظیفہ ہے، اسے اسی طریقے سے اور ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ضروری ہے۔ اس میں چھوٹی سی غلطی، کوتاہی، لاپرواہی وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ واقعی راتوں رات رب سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، آپ کی وہ بیٹی جس کا کئی
کئی سالوں سے رشتے نہیں ہو رہے، صرف انشاءاللہ تعالیٰ 3 بار یاسین کو پڑھ کر دیکھیے گا، رب کعبہ نے چاہا تو وہ رشتے جن کے لیے آپ منت سماجت کرتے ہیں، جن کے لیے آپ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لوگوں کو پیسے دیتے ہیں، لوگوں کی منت سماجت کرتے ہیں، جن کے لیے آپ پریشان رہتے ہیں، وہ رشتے رب کے حکم سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے پڑھتے ساتھ ہی خود چل کر آئیں گے۔ آپ کسی نوکری کے لیے پریشان بیٹھے ہیں، گھر میں نوجوان بچے جن پر لاکھوں روپیہ پڑھانے کے بعد پھر بھی ان کی نوکریاں نہیں ملتی، آپ نوکریوں کے لیے سفارشیں کروا رہے ہیں، بڑے بڑے سفارشیں کروا کر تھک چکے ہیں، آج آپ نے جمعۃ المبارک کے دن جو وظیفہ آپ کو بتا رہی ہوں، یہ اللہ کی عظمت کے مطابق رحمتیں، برکتیں، سلامتی عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ اللہ کی عظمت کے مطابق رزق چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، بہترین نوکری چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ نیت کر کے پڑھیں۔ کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب اللہ کی ذات دینے پر آتی ہے تو یہ نوکری، یہ رشتے خود چل کر رب کے حکم سے آپ کے پاس آتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کسی نقصان کی وجہ سے، کسی آزمائش کی وجہ سے، کسی بھی پریشانی کی وجہ سے مقروض ہو چکا ہے، قرض ہزاروں میں ہے، لاکھوں میں ہے، کروڑوں میں ہے، قرض ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے آج جمعۃ المبارک کے دن یاسین کا یہ وظیفہ پڑھے، انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو یاسین صرف 3 بار پڑھتے ساتھ ہی بہتر سے بہترین اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الفاظ کے پورے قرآن مجید میں ترجمہ نہیں موجود، لیکن جو بغیر اس الفاظ کے معنی کو سمجھتے ہوئے، بغیر سوچے، اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے یہ کلمات قرآن پاک کے، یہ لوح قرآنی کے کلمات پڑھتا ہے اور ان الفاظ کو پڑھ کر اللہ سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اللہ اپنی عظمت کے مطابق نوازتا ہے۔ آج اللہ سے تھوڑا نہ مانگنا، اللہ سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج جمعۃ المبارک کے دن سینے کا وہ راز آپ کے حوالے کر رہی ہوں جس میں چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے آپ رب کریم کی رحمت سے محروم نہ ہو جائیں۔ آج ان الفاظ کو یقین کامل کے ساتھ پڑھیں، اس یقین کامل کے ساتھ پڑھیں، آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی صحیح وظیفہ بتایا۔ اللہ والے جمعۃ المبارک کا دن ویسے ہی قبولیت کا دن ہے، جمعہ کا دن ویسے ہی اللہ کریم کو راضی کرنے کا دن ہے، اللہ سے مانگنے کا دن ہے، اللہ سے اپنی ہر بات کو منوانے کا دن ہے۔ آج آپ بغیر وقت ضائع کیے آج کی اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال انشاءاللہ آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتی رہوں گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے، جمعۃ المبارک کے دن پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، آپ نے یہ وظیفہ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ پورے دن میں کسی بھی وقت آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ صرف اس بات کا خیال رکھیے گا کہ آپ نے توجہ، دھیان، یقین کامل کے ساتھ ان وظائف کو پڑھنا ہے، کیونکہ ان وظیفے کے جو فائدے ہیں، اس وظیفے سے جو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں، وہ اللہ کی عظمت کے مطابق اللہ آپ کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ آپ 3، 7 یا پھر 11 مرتبہ آپ یہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک آپ درود ابراہیم ہی پڑھیں، اس کے ساتھ ہی آج کی دعا میں شامل ہو جائیں۔ آپ نے دعا میں شامل ضرور ہونا ہے اور آمین ضرور بولنا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی اللہ والے کی آمین اللہ کی بارگاہ میں ہم سب کی قبولیت کروا دے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہم سب کے بیڑے پار ہو جائیں۔ اللہ والو ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور آج اللہ کریم سے تھوڑا نہیں مانگنا، آج آپ نے رب کریم سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جو آپ کو لگتا ہے یہ کام کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتا، صرف آج نیت کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو ہر نیک جائز حاجت پوری ہو جائے گی۔ میرا رب غیب سے انشاءاللہ بہترین اسباب پیدا فرمائے گا۔ آج کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنے ذاتی مکان کی نیت کر کے بیٹھے، بے روزگار ہیں، کئی سالوں سے بے روزگار ہے، روزگار کے لیے نیت کر کے بیٹھو، بے اولاد ہیں، اولاد کے نیت کر کے بیٹھو، مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے نیت کر کے بیٹھو۔ آپ کسی کی بھی دل میں جائز محبت اپنے لیے پیدا کرنا چاہتے ہیں، نرمی لانا چاہتے ہیں، کسی دشمن کی زبان بندی کرنا چاہتے ہیں، دشمن پر غالب آنا چاہتے ہیں، کسی مقدمے میں کامیابی چاہتے ہیں، آج جو وظیفہ آپ کو بتا رہی ہوں یہ وظیفہ اللہ کی عظمت کے مطابق انشاءاللہ فائدہ دیتا ہے۔ اگر آپ اللہ
کی عظمت کے مطابق اپنی خواہشات کو، اپنی حاجات کو، اپنے تمام تر مقاصد کو رب کے حکم سے پورا کروانا چاہتے ہیں تو صرف نیت کرنے کی دیر ہے۔ جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمام شیطانی اثرات کو ختم کر دیتا ہے، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر کثیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد دل میں اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جائیں، اور زمان پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ کامل وظیفہ ہے، اسی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو عمل پڑھنا ہے وہ اللہ کے ایک نام کا ہے، یہ نام یا ربنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اول آخر یہ پڑھو تیرا کام ہو جائے گا، سینے کا راز کوئی نہیں بتاتا اللہ والے اللہ کے نیک بندے کیسے وظائف پڑھتے تھے، کس طریقے سے پڑھتے تھے، اور کیسے اللہ کو راضی کرتے تھے، اللہ سے کیسے مانگتے تھے جو ان کی ہر حاجت رب کعبہ قبول و منظور فرما لیتا۔ آج ہمارے بہت سے بہن بھائی وظیفے تسبیحات پڑھتے ہیں لیکن ان کو صحیح طریقہ بتانے والا کوئی نہیں۔ آج میں سینے کا راز آپ کے حوالے کر رہی ہوں، جس سے بہت سے لوگوں کو انشاءاللہ تعالی پریشانی ہے کہ یہ خالص وظیفہ بتا رہی ہوں۔ آپ نے یا ربنا کا یہ لفظ، یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھنا ہے۔ دوستو، یا ربنا پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اللہ کریم کو یا ربنا یا ربنا یا ربنا کہہ کر پکارتے ہیں، اللہ کو مخاطب کرتے ہیں، اللہ یا ربنا پڑھنے والے کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ یا ربنا پڑھنے والے سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ یا ربنا پڑھنے والے کا دوست بن جاتا ہے۔ یا ربنا پڑھنے سے جیسے ہی اللہ کی ذات آپ کے قریب ہو جائے، اللہ کی ذات سے آپ کو قرب نصیب ہو جائے، آپ کی طرف توجہ ہو جائے، اللہ کی توجہ پانے کے لیے آپ نے یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ اب آپ رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ آپ نے یا ربنا کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا پھر تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے یا ربنا 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 آپ لوگوں نے 11 مرتبہ پڑھ لینا۔ 11 بار پڑھنے میں کتنا کو وقت لگ گیا، اور 11 بار یا ربنا پڑھنے سے اللہ کی ذات اللہ تعالیٰ آپ کی طرف انشاءاللہ متوجہ ہو جائیں گے، اور فرشتوں سے کہے گا کہ یہ کون ہے یہ جو رب کو ربنا کے نام سے پکار رہا ہے۔ یا ربنا پڑھتے ہی آپ نے اللہ کو راضی کر لیا۔ اب آپ نے لفظ یاسین کو پڑھنا ہے۔ ایک سورہ یاسین ہے وہ الگ ہے، یہ لفظ یاسین ہے جو کہ لوح قرآنی میں موجود ہے۔ آپ نے سورہ یاسین کو نہیں پڑھنا، آپ نے ایک لفظ صرف اور صرف ایک لفظ ہے یاسین کو پڑھنا ہے۔ یہ لفظ لوح قرآنی کا اعداد ہے، اور اسے پڑھتے ہی آپ کے گھر میں جتنے شیطانی اثرات ہیں، جادو جنات ہیں، نظر بد ہے، حسد ہے، سفلی کیا ہوا کسی نے، جن کے کاروبار چلتے بند ہو جاتے ہیں، جن کی بیٹیوں کے رشتے بندش لگ جاتی ہے، بچوں کو روزگار نہیں ملتا، جو مقروض ہے، قرض سے ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، جن کے گھر میں بے سکونی رہتی ہے، لڑائی جھگڑے، گھریلو ناچاکیاں ساس بہو کی نہیں بنتی، میاں بیوی کی نہیں بنتی، آج آپ نے یاسین یہ ایک لفظ کا ایسا عمل مبارک ہے، ایک ایسا کامل وظیفہ ہے جسے پڑھنے والا اللہ کی عظمت کے مطابق فائدہ لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ یاسین پر، لفظ یاسین پر یقین رکھتے ہوئے ان الفاظ کو پڑھتا ہے، میں اسے اپنی عظمت کے مطابق نتائج دیتا ہوں، اسے اپنی عظمت کے مطابق رحمتوں اور برکتوں سے نوازتا ہوں۔ اگر آپ واقعی اللہ کی عظمت کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو لفظ یاسین کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ صرف 3 بار پڑھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ وہ معجزات دیکھیں گے کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ صرف 3 بار آپ نے ایک سانس میں پڑھنا ہے۔ جس طریقے سے میں پڑھوں گی آپ نے اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ نے شہادت والی انگلی سے پڑھنا شروع کرنا ہے، شہادت والی انگلی پر پڑھنا ہے، پھر بڑی انگلی پر پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد والی چھوٹی انگلی پر پڑھنا ہے، اور وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ توجہ سے آپ نے پڑھنا ہے یاسین یاسین یاسین، وظیفہ مکمل صرف 3 بار، اور یہ 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ اتنی آپ کو تاثیر ملے گی کہ نسلوں تک میرے رب نے چاہا تو رزق کی فراوانی ہو جائے گی۔ جو کام ناممکن ہے وہ انشاءاللہ تعالی ممکن ہو جائے گا۔ طاقتور شیطانی سفلی اعمال، جادو جنات کی کاٹ اللہ کے حکم سے ہو جائے گی۔ جادو کرنے والے پر رب نے چاہا تو جادو ہی واپس پلٹ جائے گا۔ آپ کا دشمن پہاڑ جتنا بھی کیوں نہ ہو، انشاءاللہ تعالی راستہ چھوڑ دے گا۔ آپ اپنی کامیابی کا جشن منائیں گے۔ یہ عمل اتنا ہی زیادہ مجرب اور خاص ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں یاسین لفظ پڑھنے پر اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہوں کہ جاؤ اس بندے کی حاجت کو پورا کرو۔ آپ نے
شہادت والی انگلی سے پڑھنا شروع کرنا ہے، صرف اور صرف 3 بار لفظ یاسین 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 پڑھنا ہے، اور دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے۔ یاسین دائیں کندھے پر نظر ماری، یاسین پڑھا، پھر بائیں کندھے پر نظر ماری۔ اس طرح سے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے آپ نے لفظ یاسین کو ایک سانس میں پڑھ لینا ہے، سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ اگر سانس ٹوٹ جاتی ہے تو آپ دوبارہ کوشش کر کے اس عمل کو دوبارہ سے کر لیں۔ ایک سانس میں 3 بار لفظ یاسین 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 پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر ماریں۔ دونوں کندھے پر فرشتے کاتبین موجود ہیں، اللہ کے فرشتے جو اللہ کے ہاں ہمارے اعمال لے کر جاتے ہیں اور اللہ کو بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے لفظ یاسین پڑھ کر تجھ کو یاد کیا، تجھے پکارا ہے، تجھ سے رزق مانگا ہے، دولت مانگی ہے، کامیابی مانگی ہے، تو اللہ اپنی رحمتوں سے غیب سے اس لفظ کے صدقے اللہ پاک اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ غیب سے تمام تر رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، وہ جو ساری عمر نہیں مل سکا۔ انشاءاللہ تعالی یہ لفظ 3 بار یاسین 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 کامل یقین کے ساتھ رب کی ذات پر مکمل کامل بھروسہ رکھتے ہوئے رب سے مانگتے ہوئے آپ نے 3 بار یاسین پڑھنے کے بعد آخر اور تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن کے بہت ہی خاص اور مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے۔ آپ نے آخر میں رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ یاسین پڑھنے کے بعد آج کل ہر کسی کا مسئلہ پیسے سے شروع ہوتا ہے اور پیسے پر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پیسے سے لڑائی ہوتی ہے، میاں بیوی پیسے سے لڑائی ہو جاتی ہے، بہن بھائیوں میں، کاروبار میں ڈپریشن ہو جاتا ہے، پریشانی ہو جاتی ہیں۔ آج کا ہر مسئلہ پیسے پر شروع ہوتا ہے اور پیسے پر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے تمام مسائل سے بچنے کے لیے آپ نے رب کریم کے 2 نام یا رزاق یا وہاب کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق یا وہاب 1 بار ہو گیا، یا رزاق یا وہاب 2 بار ہو گیا، یا رزاق یا وہاب 3 بار ہو گیا۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جس کو جس وقت بھی جب بھی وقت مل جائے آپ نے یا رزاق یا وہاب کو 100 دانوں کی ایک تسبیح کو پڑھنا ہے۔ یہ کامل وظیفے کی ترتیب یاسین پڑھ کر آپ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی شان کے مطابق آپ رحمتیں اور برکتیں آپ کو مل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی شان کے مطابق اپنی رحمتیں اور برکتیں انشاءاللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اور لفظ یاسین پڑھنے کے بعد جیسے ہی آپ یا رزاق اور یا وہاب کو پڑھیں گے اللہ انشاءاللہ 300 رزق کے دروازے کھول دے گا۔ یا وہاب سے بگڑے کام سمجھ جائیں گے، بیڑے پار ہو جائیں گے۔ رب نے چاہا تو تمام تر نحوستیں، تمام تر رکاوٹیں، مصیبتیں، پریشانیاں اللہ کے حکم سے، اللہ کے اس نام کی برکت سے ختم ہو جائیں گی۔ آپ جس طرف بھی قدم بڑھائیں گے کامیابی انشاءاللہ مقدر ہو جائے گی۔ ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں تو آج آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو لازمی کر لینا ہے۔ اللہ کے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں انشاءاللہ، آپ اپنے پسند کا نصیب رب سے لکھوانا چاہتے ہیں، ہر خواہش کو پورا کروانا چاہتے ہیں تو اللہ کی یہ 2 صفاتی نام یا رزاق یا وہاب کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یا رزاق یا وہاب، اے رزق دینے والی ذات، یا رزاق اے رزق دینے والی ذات، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنے تمام تر رزق کے دروازے کھول دے گا۔ آپ نے یا رزاق اور یا وہاب کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لینا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے۔ آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 بار کا مطلب 100 بار ہے، نہ ہی کم پڑھنا ہے اور نہ ہی زیادہ پڑھنا ہے، آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 بار یا رزاق یا وہاب پڑھ کر وظیفہ مکمل ہو گیا۔ وظیفہ مکمل ہونے سے پہلے اللہ پاک انشاءاللہ تعالی ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ وظیفہ مکمل ہونے سے پہلے آپ کو رب نے چاہا تو خوشخبری مل جائے گی۔ آپ نے سچے دل کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ، رب سے گر گڑاتے ہوئے عاجزی کے ساتھ اپنی تمام تر حاجات کو لے کے بیٹھنا ہے اور رب کعبہ سے مانگنا ہے۔ تمام بگڑے کام سنورنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ عمل اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو بیٹی بیٹوں کے رشتوں کی بندشوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت ہی زیادہ مجرب وظیفہ ہے۔ کاروبار میں اگر بندش ہے تو آپ نے سورۃ الکوثر کو بتائے گئے طریقے کے مطابق اور ترتیب کے مطابق پڑھنا ہے۔ اللہ والوں سورۃ الکوثر ہر مسئلے کا اللہ نے چاہا تو واحد حل ثابت ہو جائے گا۔ امتحانات ہو رہے ہیں، اچھی کامیابی چاہتے ہیں، اچھے نمبروں سے آپ پاس ہونا چاہتے ہیں، اس وظیفے کو آپ نے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لینا ہے۔ رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آج جو عمل بتاؤں گی، آج جو طریقہ آپ کو بتاؤں گی، اگر آپ لوگ اس طریقے سے اس صورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک انشاءاللہ آپ کے اوپر اس کے تمام دروازے کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمتیں، برکتیں چمچم بارش کی قطروں کی طرح اللہ نے چاہا تو برسنا شروع ہو جائیں گے۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے اور سچے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے کہ یہ عمل کتنا زیادہ تیر بہادر ہے، اللہ نے کیسے رزق کا بندوبست کر دیا ہے۔ اللہ والو، آپ نے
سورۃ الکوثر کو بما بسم اللہ کے ساتھ 15 بار پڑھ لیا، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا پھر ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 15 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں دعا ضرور کرنی۔ ہم وظائف کر لیتے ہیں لیکن دعا نہیں کرتے۔ دعا کرنے سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے اور گناہوں سے ندامت کا اظہار کرنا ہے۔ رب سے گر گڑاتے ہوئے آپ نے توبہ کرنی ہے، اللہ کو منانا ہے۔ جب آپ استغفار پڑھیں گے تو اس طرح سے ہو جائیں گے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا کیے گئے ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا بھی قبول ہو جائے گی اور آپ کے اعمال بھی قبول ہو جائیں گے۔ دعا ہے رب کریم سے میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما لے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف کر دے۔ آپ بھی معاف کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔